اپنی ذات کے لیے اطاعت نہیں کر پاتا، اس سے کیسے امید رکھی جائے کہ جب خلق خدا کی باری آتی ہے تو وہ اللہ اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہو۔ اللہ کریم نے حکم دیا، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے نبی پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ ایسا حکم ہے کہ اس میں انقطاع نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ صبح 10 بار درود پڑھو، رات کو 6 بار درود پڑھو، عصر کے وقت پڑھو، مغرب کو نہیں، درود پڑھتے ہی رہو اور اس طرح پڑھو کہ اس کے درود بھیجنے کا حق ادا ہو جائے۔ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں درود درود درود، آج تک کسی نے یہ بتایا نہیں کہ درود ہوتا کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، درود کسے کہتے ہیں۔ یہ درہ یا دروں سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے ایک ایسا عمل جو کبھی رکنے والا نہ ہو۔ درود کا معنی ہے ایسا کام جس میں کبھی انقطاع نہ ہے، جو مسلسل چلتا رہے۔ تو بھی اگر ایک بندہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے درود ہی پڑھتا رہے تو باقی کام وہ کیسے کرے گا، جبکہ اللہ کا حکم ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ درود میں انقطاع نہیں آنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں درود کے 3 حصے ہیں، درود کے 3 شعبے ہیں، 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ درود ہے کہ آپ صدق کے دل سے عظمت نبوت کا اقرار کریں اور پھر اس اقرار میں کبھی کمی نہ آئے، یہ بھی درود ہے۔ کہ کسی نے عظمت نبوی کو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ختم نبوت کو قبول کیا اور پھر اسے زندگی بھر نبھاتا رہا، اس میں اضافہ ہوتا رہا، اس ماننے میں کمی نہ آئی، یہ درود کی ایک قسم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ دوسری اور ضروری قسم درود کی یہ ہے کہ جب ہم عملی زندگی میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں کسی سے، تو اخلاق کی حدود کو مد نظر کیوں رکھتے ہیں؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خرید و فروخت کرتے ہیں، دوستی دشمنی کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، نکاح شادی بیاہ کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں ان کو، تجارت کرتے ہیں، زندگی کے جس شعبے میں جو کام بھی ہم کرتے ہیں، کام کرتے وقت دل میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت موجود ہو اور ان کے حکم کے مطابق کیا جائے تو یہ سارا کام درود ہے۔ اطاعت ہوگی، اطاعت پر نزول رحمت ہوگا، اور نزول رحمت میں سب سے بڑا اس کا حصہ ہوگا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس نے وہ کام کرنا سکھایا۔ وہ روئے زمین پر جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنیہ کی بجا آوری ہوتی ہے، اس پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، تو جتنی رحمت اس شخص پر نازل ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس ہستی پہ نازل ہوتی ہے جس نے اس بندے کو یہ کرنا سکھایا۔ تم درود میں تسلسل آ گیا کہ اگر دن بھر کے سارے کام
شریعت کے مطابق کرتا رہا تو گویا وہ ساتھ ساتھ وہی کام اس کا درود بن گیا، وہ درود بھی بھیج رہا ہے، اس کی طرف سے نزول رحمت اس کے نام سے بھی ہو رہا ہے کہ اس بندے نے عبادت کے وقت میں عبادت کی، کام کے وقت میں کام کیا، عبادت بھی سنت کے مطابق کی، کام بھی سنت کے مطابق کیا، تو یہ دوسرا حصہ ہے درود کا۔ اور تیسرا اور آخری درود ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یہ جا کر تیسرے درجے میں آتا ہے۔ اب اگر کوئی پہلا بھی چھوڑ دے، دوسرا بھی چھوڑ دے، تو نرا اس تیسرے سے کیا ہوگا؟ آپ پہلی منزل گرا دیں، اوپر بچے گا کیا؟ اگر عقیدے اور تعلق میں فرق آیا، اگر عقیدے اور نظریے میں فرق آیا تو کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن اگر پہلی منزل تو محفوظ رہی، دوسری منزل میں ہم نے رکھنے ڈال دیے، کہیں دیوار توڑ دی، کہیں کھڑکی توڑ دی، کہیں دروازہ توڑ دیا، تو گرتے گرتے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی اور بالآخر تیسری کو بھی لے گرے گی۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ نام نامی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب برکات ہیں، بڑی عجیب برکات ہیں، انسانی عقل و شعور سے بالا تر ہیں۔ اگر کوئی شخص تیسرا درجہ ہی اختیار کر لے اور کثرت سے درود پڑھتا رہے تو نیچے کی دو منزلوں کی مرمت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اوپر کی تیسری منزل پہ سفیدی کر رہے ہیں، رنگ لگا رہے ہیں، سیمنٹ لگا رہے ہیں اور دو کی پرواہ نہیں کر رہے تو ان دو کو مرمت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ جب وہ گریں گی تو تیسری کو بھی لے ڈوبیں گی۔ یہ نام نامی محمد الرسول اللہ میں، اس میں محمد میں یہ برکت ہے کہ کوئی خطا کار مسلمان بھی اگر زبانی درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود بھیجتا رہے تو نام نامی کی برکت سے اس کے کردار کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کردار کی اصلاح ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ گویا مرمت ایک منزل تیسری کی کر رہا ہے اور ساری ڈھلتی جا رہی ہیں حسن و جمال میں، اور ساری دوسری دو منازل بھی خوبصورت اور مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنا عبادت، نام نامی لینا عبادت، آپ کا اتباع عبادت، آپ کی غلامی عبادت۔ نیکی کا تصور کیا ہے؟ حضور کی غلامی، اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی نافرمانی۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، کوئی حصہ ہو، اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اللہ کی زمین پر سانس لیا، اس سورج کی دھوپ استعمال کی، ان فضاؤں ان ہواؤں میں جیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا نہ ہو سکا اور آپ پر ایمان نہ لا سکا۔ اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں۔ اور پھر جسے ایمان نصیب ہوا، اللہ اس پر رحم کرے کہ وہ حق کے محبت ادا کر سکے۔ اس بارگاہ میں ضروری نہیں کہ آپ کروڑوں روپے دے کر شفقت خریدیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ سر کٹا کر ہی شفقت خریدیں۔ ایک قلبی کیفیت ہے، ایک دلی تعلق ہے، جو مضبوط ہو جائے تو دنیاوی مصیبتیں تو کیا، موت تک کو شکست دے دیتا ہے، اور وہ بندہ ابدالآباد زندہ رہتا ہے، اسے موت نہیں آتی۔
وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے. جیسے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نام فقیر تے ناندہ باہو قبر جناندی جیوے. عالم آب و گل میں وجود تو زندہ رہتا ہے. زندگی تو وہ ہے کہ وجود قبر میں دفن ہو جائے تو قبر کو بھی زندگی عطا کر دے, قبر بھی زندہ ہو جائے. اور یہ زندگی کہاں سے آتی ہے؟ جس طرح کائنات سورج سے روشنی مستعار لیتی ہے, ایک کائنات نہیں سارے جہان زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار لیتے ہیں. اللہ کا وہ محبوب جس پہ اللہ درود بھیجتا ہے, اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور اللہ دعوت عام دے رہا ہے, فرماتا ہے جنہیں ایمان نصیب ہوئے میرے اور میرے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ, تم بھی درود بھیجو. نسبت خاک را با عالم پاک, ہم کیا, ہماری مشت غبار کیا, ہماری حیثیت کیا, لیکن وہ خالق لم یزل فرما رہا ہے میں درود بھیج رہا ہوں اپنے نبی پر, میرے فرشتے بھی, آؤ تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ. اس سے بڑا مرتبہ زندگی میں کوئی آدمی سوچ بھی سکتا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ نے اس میں اتحیات میں درود شامل کر دیا. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں درود کے احکام شامل فرما دیے. قدم قدم پر ایک ایک عمل کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو وابستہ کر دیا. مومن کے ہر سانس کی آمد و شد کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ ہے. یہ کام کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, جیسے حضور نے فرمایا. یہ نہیں کرنا, کیوں نہیں کرنا, حضور نے منع کر دیا. یعنی ہر شب و روز کے تمام امور کے ساتھ اس ایک ہستی کی یادیں وابستہ ہیں. اور یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ کہاں وہ بارگاہ جہاں فرشتے بھی مؤدب ہو کر حاضر ہوتے ہیں, اور کہاں ہماری حیثیت, ہم ہیں کیا؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں, جنہیں کوئی پہچانتا. ہم تو زندگی گھسیٹ گھسیٹ کر گزار رہے ہیں. کبھی کھانا مل گیا, کبھی ملا نہیں. چند دن صحت میں گزر گئے, 10 دن بیماری میں گزر گئے. کبھی کسی نے بلا لیا, خوش ہو گئے, کبھی لوگوں نے نظر انداز کر دیا. ہماری حیثیت کیا ہے, ہمارا بنتا ہے, ہم سے کسی کو ملتا کیا ہے؟ حیثیت اس چیز کی ہوتی ہے جو نفع بخش ہوتی ہے. ہماری ذات سے کسی کو ملے گا کیا؟ ہم تو خود محتاج ہیں. لیکن اگر وابستہ ہو جائے اس بارگاہ کے ساتھ اور غلامی کا حق ادا کر دیں تو ایک لمحہ آتا ہے کہ انسان فنا ہو جاتا ہے, جسے صوفی فنا فی الرسول کہتے ہیں, کہ بندے کا وجود باقی ہے, چلتا پھرتا ہے, لیکن اس کے ارادے, اس کی منشا, اس کی حرکات و سکنات